اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسى اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر 138 ہے۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سمندر کو عبور کر کے وادی تیہ میں پہنچے تو وہاں قرب و جوار میں ایک قوم پر ان کا گزر ہوا۔ وہ قوم اپنے بتوں کی پرستش کر رہی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی چیز بنا دے، ایسا بت بنا دے کہ ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کتنے جہالت پر مبنی باتیں کر رہے ہو۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، غیروں کی چیزوں کو اپناتے ہیں، علم وحی سے رہنمائی لینے سے اعراض برتتے ہیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المقام محمود میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل سمندر عبور کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اس بت کی عبادت کا تقاضا کیوں کرنے لگے؟ چونکہ عرصہ دراز انہوں نے غلامی میں گزارا تھا۔ اب غلامی کے جو جراثیم ہوتے ہیں یہ جلدی سے ختم نہیں ہوتے۔ وہ غلامی کا اثر تھا کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد قوم بنی اسرائیل نے بہت سی باتوں میں، بہت سے کاموں میں قوم فرعون کی نقالی کرنا شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم نے یہی کام کرنے تھے تو آزادی کس بات کی؟ تم نے قوم فرعون ہی کے چیزوں کو اپنانا تھا اور ان کے دین کو پسند کرنا تھا، ان کے طریقہ کار سے تم نے اتنی وابستگی کا اظہار کرنا تھا۔ تو یہ سب کچھ وہاں موجود تھا۔ آزادی کے بعد پھر ان چیزوں کو اپنانا، تو یہ سے مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنا بدن تو آزاد کروا لیا لیکن ذہنی طور پر ابھی تک تم آزاد نہیں ہوئے۔ یہ ساری چیزیں آج بھی ہم اگر غور کریں تو ہمارے ماحول میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ نام نہاد آزادی تو ہے لیکن جو ذہنی جراثیم غلامی کے پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک وہ نہیں نکلنے پا رہے ہیں۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی بہت سی باتوں میں جس میں اسلام رہنمائی بھی کرتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا، تو ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ انگریز کی، اسی کی نقالی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم جاہل ہو۔ قومیں جب اپنے دین سے جاہل ہوتی ہیں تو وہی قومیں دین کی باتیں بھی غیر قوموں کی اپنا لیتی ہیں۔ اس کی مثال آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر فنون، ہر علم پڑھتے ہیں لیکن دین نہیں پڑھتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین کے نام پر ہی ہم دوسرے مذاہب کی چیزوں کو شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر مکمل طور پہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سارا کچھ جہالت ہے، اب تو تمہارے پاس ایک کتاب میں لا چکا ہوں، اس کتاب پر تم عمل کرو۔ کہا ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، جو قومیں
अल्लाह के इल्म को छोड़कर, अल्लाह की रोशनी को छोड़कर अपने तरीके अपना कर ज़िंदगी गुजारती हैं। मुतब्बरुम मा हुम फीही व बातिलुन, ये कौमें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। क्यों? उनके सामने उनका मुस्तक़बिल एक अंधेरा होता है। आगे फरमाया क़ाल अग़ैरल्लाहि अबग़ीकुम इलाहन व हुव फ़द्दलकुम अलल आलमीन, क्या अल्लाह के सिवा अब तुम औरों की तलाश में हो कि वो तुम्हें नूर का रास्ता, हिदायत का रास्ता, रोशनी का रास्ता दिखलाएं। फरमाया याद रखो व हुव फ़द्दलकुम अलल आलमीन, तुम्हारा रब तो वो है जो सारे जहानों पर फजीलत रखता है, और जिन चीज़ों को तुमने अपनाया हुआ है ये तो तुमसे भी कमतर है कि एक बेजान मूर्तियाँ हैं, तुम्हारा अक़ीदा दुरुस्त नहीं है। इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में हर दम हर लम्हा यही कोशिश करनी चाहिए कि मेरे अल्लाह का हुक्म क्या है और मेरे नबी का तरीक़ा और सुन्नत क्या है। इन दो चीज़ों में मुसलमान की कामयाबी है। अगर इन दो चीज़ों को छोड़कर वो अपनी कामयाबी का रास्ता किसी और तीसरी चीज़ में तलाश करेगा, उसको न रास्ता मिलेगा न उसको तरक्की मिलेगी, वो इसी तरह जहालत पर दुनिया से चला जाएगा। अल्लाह समझता फरमाए, अमल की तौफीक बख्शे।